تو اب میں نے کراچی یونیورسٹی کے انگلش لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا شروع کر دیا، اور بہت اچھے اساتذہ ملے، بہت اچھے ٹیچرز ملے جو اس وقت، یعنی میں ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے ایم اے کے لیول پہ، ان میں پوئٹری، فکشن، ڈرامہ، لٹریچر اینڈ سوسائٹی، اور لٹریچر کے ہی سبجیکٹ میں ایک یعنی لٹریچر کے ہی کورس میں ایک لنگوسٹکس کا یعنی لسانیات کا بھی سبجیکٹ ہوتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے وہ بالکل الگ ہو گیا، پہلے بھی الگ سے ایم اے ہوتا تھا اس میں، لیکن لنگوسٹکس کا بھی ایک چھوٹا سا کورس تھا لٹریچر کے ڈگری کے حصول کے لیے۔ ہمارے پاس بہت اچھے ٹیچر ہوا کرتے تھے، بہت شاندار ٹیچر تھے سب۔ میں کسی اور قسم میں ان ٹیچرز کے بارے میں بات کروں گا، ان سے بہت سیکھا، اور سب کے سب بڑے، سب تو نہیں لیکن زیادہ تر بڑے ایکسینٹرک ٹیچر تھے، اور بہت ظاہر ہے جو ادب پڑھتا ہے آدمی اور پڑھاتا ہے، اس میں ذرا سا ٹھسا، ذرا سی تمکنت آ ہی جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک کلاس ہے، اس میں ظاہر ہے ہر طرح کا اسٹوڈنٹ ہوگا، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری کلاس میں کوئی 8-10 لڑکے تھے اور باقی زیادہ تر لڑکیاں۔ اور ایک دن ہم لنگوسٹکس کی کلاس پڑھ رہے تھے۔ لنگوسٹکس یعنی دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج۔ لنگوسٹکس جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے فینیٹکس، یعنی صوتیات، ساؤنڈ کی، آواز کی اسٹڈی، پھر مورفولوجی ہوتی ہے، الفاظ کی اسٹڈی، اور یعنی فونالوجی، مورفولوجی، یہ ساری چیزیں۔ اور ٹیچر جو تھے وہ بہت دلچسپ ٹیچر تھے، بہت اچھے ٹیچر تھے، اب بھی ہیں۔ تو ہماری کلاس میں جو 8-10 لڑکے تھے، ہم ان میں ایک بہت ہی توجہ سے پڑھنے والا لڑکا، میں تو توجہ سے نہیں پڑھتا تھا، توجہ سے پڑھنے والا لڑکا تھا، مگر کبھی کبھی اس کی سماعت کا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ ہی ڈڈنٹ ہیو اے ہیئرنگ پرابلم، لیکن کبھی کبھی وہ بات کو ریپیٹ کرواتا تھا ٹیچر سے۔ تو ایک دن بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، آپ اسے ایک چٹکلے کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی لطیفہ چٹکلا نہیں ہے، یہ ایکچولی یہ ہوا ہے کلاس میں۔ تو ٹیچر یہ جو صوتیات پڑھا رہے تھے، ساؤنڈ، الفاظ کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے اور کیسے بنتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور واول کیا ہوتا ہے اور کانسوننٹ کیا ہوتا ہے، اور لمبے واول کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو ایک لفظ انہوں نے پڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے ٹیچر نے، COAT، کوٹ۔ اور وہ جو ہمارا دوست تھا جو توجہ سے پڑھتا تھا، اس کی بھاری سی آواز تھی، وہ پیچھے سے، یعنی پیچھے بیک بینچر بھی تھا، وہ بولا، واٹ سر؟ تو ٹیچر نے ریپیٹ کیا، COAT، کوٹ۔ اور اس نے پھر نہیں سنا غور سے، کہنے لگا، واٹ سر؟ COAT، کوٹ۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا واٹ سر، تو ٹیچر نے کہا، ابے کوٹ۔ یہ واقعہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو بہت ہنسی آتی ہے، کوٹ اور کھوٹ۔ خیر، تو اس واقعے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جو لٹریچر کا کورس تھا، اس میں گو کہ میں ذرا جلدی آ گیا ہوں اس طرف، شاعری، امریکن لٹریچر دوسرے سال پڑھایا جاتا تھا، لیکن میں ایک دن جب آپ لوگوں سے شاعری پر بات کر رہا تھا تو ردم کی اہمیت پر اور الفاظ کی ارینجمنٹ کی اہمیت پر بات کر رہا تھا، کیسے کسی اسٹوڈنٹ کا، کسی طالب علم کا شاعری کی طرف رجحان ہوتا ہے جسے پہلے سے ذرا سا لگاؤ ہو۔ تو یہ ایک کمال کے بہت مقبول، بہت نامی گرامی امریکن شاعر گزرے ہیں، والٹ وٹمن۔ ان کی ایک پوری بہت طویل نظم ہے، لیوز آف گراس، وہ ہمیں پڑھائی جاتی تھی ایم اے کے لیول پر۔ تو میں ایسی آج جی چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں کم کی جائیں اور کچھ شاعری سنائی جائے، اور اس میں صرف اس بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے، اس بات پر زور دینے کے لیے کہ ردم کیا چیز ہوتی ہے اور الفاظ کی ارینجمنٹ شاعری کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، شاعری کتنی اہم چیز ہے۔ یہ لیوز آف گراس کا ایک ٹکڑا ہے جس کا عنوان ہے، آئی سیلیبریٹ مائی سیلف۔
I celebrate myself and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. Houses and rooms are full of perfumes. The shelves are crowded with perfumes. I breathe the fragrance myself and know it and like it. The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it. The atmosphere is not a perfume. It has no taste of the distillation. It is odorless. It is for my mouth forever. I am in love with it. I am in love with it. I will go to the bank by the wood and become undisguised and naked. I am mad for it to be in contact with me. The smoke of my own breath echoes, ripples, and buzzed whispers, love root, silk thread, crotch and wine, my respiration and inspiration, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs, the sniff of green leaves and dry leaves, and of the shore and dark-colored sea, rocks, and of hay in the barn, the sound of the belched words of my voice, words loosed to the eddies of the wind, a few light kisses, a few embraces, a reaching around of arms, the play of shine and shade on the trees as the supple boughs wag, the delight alone, or in the rush of the streets, or along the fields and hillsides, the feeling of health, the full noon trill, the song of me rising from bed and meeting the sun.